بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ملک پاکستان جسے ہم مادر وطن بھی کہتے ہیں، اور بے شک ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور ماں ہر درد سے ہر شر سے اماں ہوتی ہے۔ ملک پاکستان کا جو وجود ہے بیش قیمت بہت بڑی نعمت ہے، ایک آزاد ریاست۔ اس عہد میں بلکہ ہر عہد میں آزاد ریاست اس دور کے معتوب، مغلوب، محکوم انسانوں سے زیادہ اس کی اہمیت کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو آج فلسطین کے مسلمان، کشمیری بھارتی مسلمان، روہنگیا مسلمان، ان کی جو منظر کشی ہے، ان کی حالت زار ہے، یہ دیکھ کر آپ آزادی کی قدر و قیمت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اور جب پاکستان کا خواب دیکھا گیا، اس کا تصور پیش کیا گیا اور اس کے قیام کی جدوجہد شروع ہوئی، تو بہت سارے ہمارے اپنے نادان دوستوں نے، دشمن تو ہمارا مذاق اڑاتے ہی تھے، ہمارے اپنے بہت ایسے نادان دوست بھی تھے جو اس تصور کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بہرکیف بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک تاریخ ساز، پرکٹھن اور بڑی دشوار گزار جدوجہد کے بعد پاکستان کا جو وجود ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اس کی جو بنیاد بنا وہ دو قومی نظریہ ہے۔ وہ دو قومی نظریہ جو آج ایک زندہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں بھارت کے اندر، دہلی کے اندر مسلمان وہاں پہ کسی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ مسجد میں گنجائش نہیں تھی، لوگوں نے مسجد کے باہر اور متصل سڑک پر صفیں بچھائیں اور نماز جمعہ ادا کی۔ لوگ سجدہ ریز تھے مسلمان، جب وہاں پہ ایک انتہا پسند باوردی ہندو پولیس آفیسر نے انہیں اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے دوران نماز ان پر حملہ کیا، انہیں زد و کوب کیا۔ یہ سارا منظر وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے موبائل میں محفوظ کیا، اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ لیکن کسی مقتدر ملک نے، کسی عالمی ضمیر نے، کسی دنیا کے نام نہاد مہذب ملک نے اس پر صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اور حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ارباب اقتدار و اختیار ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ جہاں پہ دلخراش ویڈیو بھارت کے اندر انتہا پسند ہندوؤں کی ذہنیت کی غمازی کر رہی ہے، وہاں پہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کی مجرمانہ بے حسی اور مجرمانہ خاموشی کو بھی بے نقاب کر رہی ہے۔ وہ بھارت جہاں پر مودی مائنڈ سیٹ پوری طرح پوری شدت کے ساتھ اپنی دہشت اور وحشت کا ناچ رہا ہے، اور میں نے لکھا تھا کہ بھارت کی نابودی کے لیے ایک مودی کافی ہے، چونکہ جب انتہا پسند سوچ کے حامل لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ انتہا پسندی پورے معاشرے کے اندر پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہے۔ بھارت معاشی محاذ پر جہاں مرضی چلا جائے، لیکن اخلاقی گراوٹ میں وہ کہنا چاہیے کہ پستیوں میں آج کھڑا ہے، اور انتہا پسندی ایک ایسی آکاش بیل ہے جو پوری بھارتی ریاست کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس سے مزید جو دلخراش واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت پر معاملہ نہیں رکتا، بلکہ اس کے بعد کئی مساجد کو، مدارس کو شہید کیا جاتا ہے، نہتے بے گناہ بے قصور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، محض اس پاداش میں کہ وہاں پر شبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ سو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ گاؤ رکشا جو بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، ان کی رکشا کے لیے انسانوں کو، یعنی مسلمانوں کو، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ گائے کو ذبح کرنا جرم ہے، لیکن مسلمانوں کا ناحق وہاں خون بہانا، ان کے گلے کاٹنا اور ان کو شہید کرنا
وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہے. ایسے واقعات میں جو ملوث انتہا پسند ہندو ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ ریاستی سرپرستی میں، مودی سرکار کی سرپرستی میں وہاں پر مسلمانوں کو جو ہے بڑی دردناک موت دی جاتی ہے، انہیں ایک طرح سے زندہ درگور کیا جاتا ہے. پورے بھارت کے اندر اس وقت مسلمان سہمے ہوئے ہیں، اپنی بنیادی انسانی حقوق سے، مذہبی آزادی سے محروم ہیں. نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں پہ ہر اقلیت، سکھ بھی اپنے بنیادی حقوق سے اور مذہبی آزادیوں سے محروم ہیں. وہاں پر انتہا پسندی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آج سے 7.5 دہائیاں قبل جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور جن مسلمانوں نے ہجرت سے انکار کیا تھا، آج انہیں بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھے. بہرکیف مودی جب تک ہے بھارت کا شرازہ بکھرتا چلا جائے گا، بھارت کے اندر کئی بٹوارے ہوں گے اور بھارت معاشی محاذ پر جو مرضی کامیابیاں حاصل کر لے، لیکن معاشرتی سطح پر بھارت کے اندر جو تقسیم کا ایک عمل ہے وہ اس میں بتدریج شدت آ رہی ہے. دوسری طرف میں اپنے ہم وطنوں سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی جو ہمارے ہاں ایک انسان ہے، کوئی بھی شہری ہے، اس کے نزدیک اس کی جو ماں ہے، اس کی والدہ ہے، دوسری تمام ماؤں سے زیادہ مقدم ہے، تمام ماؤں سے زیادہ خوبصورت ہے اور قابل عزت ہے. جب آپ بھارت کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ مت بھولیں کہ پاکستان ہمارے نزدیک مادر وطن ہے اور تمام تر خوبیوں خامیوں سمیت ہمارے لیے بھارت سے کہیں مقدم ہے. پچھلے دنوں بھارت نے دعویٰ کیا کہ وہ چاند پر پہنچ گیا ہے، بعد میں وہ دعویٰ ہوا ہوا اور اس دعوے کو جو انجام ہوا سب کے سامنے ہے. تو ہمارے نادان دوستوں نے اس بھارتی دعوے کی بنیاد پر اپنی ریاست کو زچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ دیکھیں جی بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور دشمن رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ نظریاتی جو فرق ہے، جو نظریاتی خلیج ہے، یہ کبھی نہیں مٹ سکتی اور نہ مٹنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہمیں صرف بھارت نہیں، ہمیں کئی دنیا کے مقتدر ملک ہمارے خلاف برسے پیکار ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور انہوں نے ہمیشہ ہم پر بھارت کو فوقیت دی ہے. بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، بھارت کو پروموٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ کمزور کرتے ہیں. یہ ایسی ایک تلخ زندہ حقیقت ہے جو کبھی نہ فراموش کی جانی چاہیے، نہ یہ حقیقت کبھی تبدیل ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے نظریاتی اساس کے ساتھ، نظریاتی جو ہمارا وجود ہے، ہمیں اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہماری بنیاد ہے اور ہم اس سے کبھی اس بنیاد کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. بھارت کے اندر یہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے یہ خود بھارت کے لیے زہر قاتل ہے. بھارت کے معاشرے کے اندر جو تضادات اور تنازعات سر اٹھا رہے ہیں، الٹیمیٹ بھارت اس کی قیمت چکائے گا. آپ بھارت کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب کوئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے یا پاکستان کا پرچم لہراتا ہے تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں. لیکن ہمارا ظرف دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بھارت کے بھگت دندناتے پھرتے ہیں اور دھڑلے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شادمان چوک ہے اس کو بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کیا جائے. بھگت سنگھ فریڈم فائٹر تھا، اس نے انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی، لیکن وہ ہمارا ہیرو نہیں تھا. وہ جو بھارتی سکھ قوم ہے اس کا ہیرو ہے اور ہمارے اپنے ہیروز ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جن کے نام سے ہمیں اپنی شاہراہوں کو، اپنے
چوراہوں کو منسوب کرنا چاہیے، ان کی کامیابیوں کو، ان کی جدوجہد کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن MSF کے جو طلباء تھے، ان کے کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا کردار سرمایہ افتخار ہے۔ تحریک قیام پاکستان کے سب سے پہلے شہید عبد المالک شہید، جنہیں MAO کالج کے گیٹ پر شہید کیا گیا، وہ تحریک قیام پاکستان کے سلسلے میں ایک جلوس میں شامل تھے۔ ہمارے ہیروز اپنے ہیں۔ ہمیں اگر شادمان چوک کا نام تبدیل کرنا ہے تو ہمیں عبد المالک شہید کے نام سے منسوب کرنا چاہیے، یا جو دوسرے بانیان پاکستان ہیں، جو ہمارے تحریک قیام پاکستان کے شہداء ہیں، ان کے نام سے منسوب کرنا چاہیے۔ جو بھارت کے بھگت ہیں وہ اپنا یہ جو بیانیہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس ریاست کے اندر، ہماری نظریاتی ریاست کے اندر نقب لگانے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کے ہیروز کو ہمارے ہیروز پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرحال یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایسے چند گمراہ عناصر جو اس بات پر بضد ہیں کہ جو پاکستان کا معرض وجود میں آنا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے، نعوذ باللہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے قیام کے نتیجے میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے انہیں تقسیم کر دیا گیا، ان کی طاقت تقسیم ہو گئی۔ تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے، سبق ہے، یہ جو دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ آپ آج بھی پاکستان کے اندر، بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں سنتا آ رہا ہوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر مسلمان جہاں چاہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر اپنا پوری شدت کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا بھارت کے اندر آپ ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، آج تمام تر خامیوں خرابیوں کے باوجود پاکستان کے اندر ایک آزاد شہری ہیں، اور اپنی مذہبی عبادات میں، مذہبی رسومات میں، مذہبی تعلیمات میں پوری طرح آزاد ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ جتنی اقلیتیں ہیں، ہمارے مسیحی اور سکھ، ہندو، جہاں جہاں بھی آباد ہیں، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان ہزارہا کروڑہا گنا بہتر ہے بھارت سے، اخلاقی اعتبار سے، اور مذہبی اعتبار سے، اور جمہوری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے۔ ہمیں ایسی نام نہاد معاشی ترقی نہیں چاہیے جس کے بوجھ تلے انسانی قدریں جو ہیں دفن ہو جائیں، انسانی حقوق دفن ہو جائیں۔ پاکستان کی قدر کریں، اس آزادی کی قدر کریں، اور دو قومی نظریے کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ جہاں جہاں نظریاتی ریاست اور نظریاتی سیاست پر مالیاتی سیاست حملہ کرتی ہے، اس حملے کے خلاف کھڑے ہوں، اس حملے کو ناکام بنائیں۔ یہ جو واقعہ اشرا ہے، یہ بھی میں اس کو ہماری جو نظریاتی اساس ہے، ہمارا جو نظریاتی چہرہ ہے ریاست پاکستان کا، اس پر حملہ سمجھتا ہوں۔ یہ واقعے کو جتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، جتنا اس خاتون آفیسر کو خام خواہ اس کی پذیرائی ضرورت سے بہت زیادہ جو پذیرائی ہے، اور اس آڑ میں جو ٹیگ لگایا جا رہا ہے ریاست پر، معاشرے پر انتہا پسندی کا، یہ ایک مذموم سازش ہے۔ میں اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں، اور وہ کردار جو اس سازش کے محرک ہیں، میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ اپنی اس روش سے باز رہیں، اس بیانیہ کو یہیں دفن کر دیں۔ یہ ریاست، اس کی اساس، اس کا نظریاتی چہرہ، اس کے نظریاتی خد و خال، اور اس کا جو دو قومی نظریہ ہے، وہی ہماری بقا اور ہماری بہبود کا ضامن ہے۔ لہذا اپنی یہ جو آپ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، آپ کی یہ جو سیاسی چال بازیاں ہیں، ان کے لیے دو قومی نظریے پر، پاکستان کی نظریاتی شناخت پر حملے مت کریں۔ بہت شکریہ۔